فرمایا اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، انا بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرتا ہے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے۔ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا ڈر اور خوف پیدا کرنا، اور کافی حدیثاں گزر چکیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر بندے اور ہر عورت کے متعلق یہ بتائے گی کہ اس نے اس کے اوپر کیا کیا اعمال کیے۔ وہ کہے گی تو نے فلاں فلاں کام کیے، اور یہی زمین کی خبریں ہوں گی۔ زمین ہر چیز دے بارے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عرض کرے گی کہ بندیاں نے عورتاں نے کی کام کیتے نے۔ جدوں زمین ہر خبر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عرض کرے گی، اور سانو ڈرنا چاہیے ایسی کوئی خبر زمین جڑی ہے اللہ تعالی دی بارگاہ عرض کرے کہ جس خبر تو شرمندگی ہوئے، سن پریشانی ہوئے، ایسی ہر خبر تو بچنا چاہیے کہ زمین ساریاں چیزاں اور سارے بندے دے اعمال کم سب کچھ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرے گی کہ بندے نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ گناہ، شراب، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، چغلی، غیبت، اور زمین نیک بندیاں دے بارے بھی عرض کرے گی کہ کس طرح دن رات اللہ دی یاد خوف خدا دے اندر سجدہ ریز ہوندے رہے، اور کس طرح خوف خدا دے اندر اللہ دے ذکر دے اندر انہاں اپنا وقت گزاریا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استراحت، سکون، جب کہ سور پھونکنے والا فرشتے نے سور کو ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اور اس نے اپنے کان کو متوجہ کر رکھا ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم صادر ہو تو وہ سور پھونکے۔ یہ بات
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر بہت گراں گزری تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. فرمایا کہ سور پھونکنے والا بالکل کان متوجہ کر کے کان لگا کر بیٹھا ہے کہ کب اس کو حکم ہو وہ سور پھونکے. یہ اللہ کا فرشتہ انتظار میں ہاتھ میں سور لیے بیٹھا ہے، اور جب حکم ہوگا تو وہ اس میں پھونک مارے گا تو ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقا ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز صفا ہستی سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت کی اس اتر جائے گی، اور صرف رب کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہ جائے گی. جب ایسا ہونے والا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سور پھونکنے والا تیار بیٹھا ہے، اور کل من علیہا فان کا حکم قرآن پاک میں ہم نے سن رکھا ہے، تو پھر آؤ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع فرما برداری کو اختیار کرو، اور آپ کی محبت میں فرما برداری میں باقی زندگی گزار دو، تاکہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی اور قبر بھی ٹھیک ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات کے حملے سے ڈرتا ہے وہ رات کے پہلے ہی پہر چل پڑتا ہے، اور جو رات کے پہلے پہر چلتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. خبردار، اللہ تعالیٰ کی متاع بہت گراں قیمت ہے. خبردار، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. فرمایا جیڑا بندہ مال و متاع لے کے پیسے سونا چاندی لے کے اپنے گھروں سفر تے چلدا ہے، او سویرے سویرے رات دا کچھ حصہ باقی ہوندا ہے اپنے سفر تے چلدا ہے، تاکہ رات آن تو پہلے پہلے اپنی منزل تے پہنچ جائے. اس دنیا دا سامان، دنیا دا سونا چاندی پیسہ کوئی لوٹ نہ لوے، ضائع نہ ہو جاوے. اے دنیا دا پیسہ بچان واسطے، دنیا دے کاروبار دی خاطر اور دنیا دے جناب خواہشات دی خاطر اسی رات دا کچھ حصہ باقی ہوندا ہے تے اسی اپنے کاروبار ال، اپنے کماں ال اور اپنے جناب سفر ال
روانہ ہو جانے ہاں۔ فرمایا اللہ دی جنت اس تو بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جی مال و متاع واسطے صبح صبح اٹھ سکنے ہاں تے اسی کاروبار واسطے اپنی خواہشات واسطے صبح صبح اسی بیدار ہو سکنے ہاں، رات دا کچھ حصہ باقی ہوئے پھر سفر کرنا شروع کر دینے ہاں۔ کیا اللہ دی نماز واسطے بھی صبح اٹھے ہاں؟ کیا اللہ دی رضا واسطے بھی کدی صبح اٹھے ہاں؟ کیا اس جنت دی خاطر اور جنت دی خواہش اور طلب لے کے بھی صبح اٹھے ہاں کہ جیڑی بہت قیمتی جنت ہے، بڑی اعلیٰ جنت ہے، جیڑی اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل تے اللہ دا کرم ہے، اس جنت واسطے اسی صبح کدی اٹھے ہاں، کدی اسی تیاری کیتی ہے؟ اسی دنیا دے مال دی خاطر صبح صبح اٹھ کے رات دا کچھ حصہ باقی ہوندا ہے اسی سفر تے روانہ ہو جائے ہے کہ اگلی رات آن تو پہلے پہلے اپنا مال دولت چوراں ڈاکواں تو اسی محفوظ کر لویں، ضائع ہون تو بچا لویں۔ لیکن اس جنت، خوبصورت جنت، قیمتی جنت، اس دی خاطر بھی کدی صبح اٹھے ہاں؟ اپنی خواہشات واسطے، اپنے مال و متاع واسطے تے اسی صبح قربانی دے سکنے ہاں کہ نیند جیڑی ہے قربان کر سکنے ہاں؟ کدی اللہ دی رضا واسطے صبح دی نماز واسطے بھی نیند قربان کیتی ہے؟ ام عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے سر اور بغیر ختنیاں کے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں سب ہی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ فرمایا ہے عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھ بوجھ، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ معاملہ اس سے زیادہ اہم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ اندازہ کر، سوچ، خیال کر کہ جدوں سارے ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر، بغیر ختنیاں تو لوگ جڑے نے میدان معاشر دے وچ کٹھے ہو جان گے۔ فرمایا مرد عورتاں ایک میدان وچ ہون گے، کوئی پردہ نہیں ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، معاملہ اس تو سخت ہوئے گا، کسی نو کوئی ہوش نہیں ہوئے گی، کسی نو کوئی اتنی جناب سوچ نہیں ہوئے گی کہ اتنی سخت پریشانی ہوئے گی، اتنی سخت مصیبت ہوئے گی کہ بندے نو بس اپنی فکر ہوئے گی، اپنی پریشانی تے اپنی مصیبت ہوئے گی، انہوں دوسرے دا کوئی خیال نہیں ہوئے گا کہ میرے کول مرد عورت اور میرے سجے کھبے، میرے اگے پیچھے کون پھر رہا ہے، کون کھڑا ہے۔ اور اتنی مصیبت ہونی ہے کہ عورتاں اور بندیاں نے، مرداں نے کٹھے ایک میدان دے وچ ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر، بغیر ختنیاں تو کھڑے ہو جانا ہے، اور کسی نو اتنی جرت اور اتنی خیال نہیں ہونا کہ میرے سجے کھبے کون ہے۔ تے پھر سوچ ذرا کتنی سخت مصیبت ہونی ہے، کتنی سخت دکھ ہونی ہے۔ فرمایا
یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ دین متین کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی